والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله اللهم صل على سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، ان نکتہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، واحسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کانکا قد خلقتا کما تشاؤ. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. سبحان اللہ. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. سبحان اللہ سبحان اللہ. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے اور علی کے تلوار ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے. شاہ مرداں تمام بہادروں کے آپ بادشاہ ہیں. شیر یزداں رب کے شیر ہیں. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار اور رب تعالی کی قوت کے مظہر ہیں. سبحان اللہ. حضرت علی کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عبادت بھی بڑی بے مثال ہے. سبحان اللہ. حضرت مولا کائنات کی عبادت کا حال یہ ہے پیارے کہ آپ تمام عابدوں زاہدوں کے سردار تسلیم کیے جاتے ہیں. ایک جنگ میں واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، جو بات ذہن و فکر میں اتارنا چاہتا ہوں اس کی طرف دھیان دیجیے. حضرت علی کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جنگ میں ایک تیر لگا. اتنا زبردست کو تیر آپ کے جسم میں پیوست ہوا کہ لوگ اس کو کھینچتے تھے، درد سے آپ تڑپ جاتے تھے. یہ ہوا کہ گوشت کا کچھ حصہ کاٹنا پڑے گا تب تیر نکلے گا. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا سنو، اتنی تکلیف ہوتی ہے تیر نکالنے میں کہ اس کو آپ نکال نہیں سکتے. لوگوں نے عرض کیا حضور پھر کیسے یہ تیر نکالا جائے؟ آپ فرماتے ہیں جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو میرے جسم سے تیر کو تم لوگ نکال لینا. ذرا ان کی نماز ملاحظہ فرمائیے کیسی نماز ہے حضرت مولا کائنات کی. جب یہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو تیر آپ کے جسم سے کھینچا گیا. کھینچنے والے اور جو موجود تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہی تیر جب کھینچا جاتا تھا تو مولا کائنات تڑپ جاتے تھے، لیکن بدن سے تیر کو کھینچ لیا گیا. آپ کی زبان سے سی کا لفظ بھی نہیں نکلا. اس طرح سے عبادت الہی میں مہو ہیں حضرت مولا کائنات. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسی نماز پڑھو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ تصور رکھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. ایسی نماز پڑھو، جب ایسی نماز پڑھو گے تو اس نماز میں تم کو لذت حاصل ہوگی. جب ایسی نماز پڑھو گے یکسوئی کے ساتھ تو وہ نماز تمہیں بے حیائیوں سے روک دے گی، وہ نماز تمہیں برائیوں سے روک دے گی. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کو آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے کس طرح سے یہ عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے تشریف لائے جا رہے تھے. آپ کے ساتھ تمام آپ کے اصحاب ہیں. مولا کائنات سے لوگوں نے عرض کیا حضور پانی ختم ہو گیا، ہم پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، ایسا ہے کہ بڑی دقتوں کا سامنا اٹھانا پڑے گا، ہلاکت کا اندیشہ ہے. حضرت علی کائنات ارشاد فرماتے ہیں اچھا اور آگے بڑھو. لوگوں نے کہا حضور ہم نے معلومات حاصل کی ہے، یہاں سے 6 میل کی دوری پر بتایا جا رہا ہے کہ پانی کا چشمہ ہے. آپ فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں. ایک جگہ آپ نے زمین کو کھودا، ایک
गिरजा घर था, उस गिरजा घर के करीब आपने फरमाया इस जमीन को खोदो, जमीन को जैसे खोदा गया एक पत्थर निकला, लोग उस पत्थर को निकाल रहे हैं मगर हट नहीं रहा है अपनी जगह से। सारे लोगों ने पूरी ताकत आजमाई की लेकिन पत्थर नहीं हट रहा है। लोगों ने अर्ज किया हुजूर एक इतना बड़ा पत्थर पड़ गया कि वो हट नहीं रहा है। हजरत अली करीब गए और जाने के बाद आपने अपने उंगली को अंदर डाला और अंदर से उस पत्थर को उठाया, पत्थर हट गया। उसके नीचे साफ शफाफ पानी का चश्मा निकला, इतना मीठा पानी कि उस सफर में इतना मीठा पानी उन लोगों को नहीं मिला था। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि तुम सब लोग अपने मशकीजों को भर लो, अपने ऊंटों को पिला दो, घोड़ों को पिला दो। सारे लोग पानी पी करके सैराब हो गए और पानी जरूरत भर के लिए रख लेते हैं। हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया अब इस चश्मा पर वही पत्थर रख दो। तब तक गिरजा घर के अंदर से राहिब निकला और निकलने के बाद उसने कहा ये बताइए कि आप फरिश्ता हैं? आपने फरमाया नहीं। उसने कहा क्या आप नबी हैं? कहा नहीं। उसने कहा क्या आप नबी के दामाद हैं? तब तक हजरत अली ने फरमाया हाँ मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दामाद हूं। उस राहिब ने कहा अली अपना हाथ बढ़ाओ, मुझे कलमा तैयबा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल करो। हजरत मौलाए कायनात ने कलमा पढ़ाया और पढ़ाने के बाद इरशाद फरमाया कि तुम इतनी देर तक कलमा पढ़ने में क्यों रुके हुए थे? उसने कहा सुनो हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि इस पानी को वही खोज लगा पाएगा और इस पत्थर को वही टालेगा जो या तो नबी होगा या नबी का दामाद होगा। ए अली अब आप हमको मिल गए तो आपके हाथ पर मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूं। मौलाए कायनात सद्दे शुक्र के लिए गिर जाते हैं और अर्ज करते हैं ए परवरदिगार मैं तेरा ऐसा बंदा हूं कि पुरानी किताबों में भी मेरा जिक्र है। ए परवरदिगार आलम तूने मुझे यह फजीलत अपने हबीब के सदका में बख्शी है। मौलाए कायनात फिर आगे बढ़े। आप हजरत अली की करामतों को मुलाहजा फरमाइए। आज हजरत अली का नाम मुसीबत में लिया जाता है, आज हजरत अली का नाम परेशानियों में लिया जाता है, हजरत अली का नाम दुश्वारियों में लिया जाता है। खुदा की कसम मौलाए कायनात के फजाइल को बयान करना हर कसो नाकस की बात नहीं है। रातें खत्म हो सकती हैं, अली की फजीलतें नहीं खत्म होंगी। रातें और दिनों का दिन का चलना रुक सकता है सूरज का, मगर अली की फजीलत नहीं खत्म हो सकती है। मौलाए कायनात के इतने फजाइल हैं। अल्लाह ताला ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा। ए नबी के घर वालों अल्लाह ताला ये चाहता है कि तुमसे नजासत को पाक फरमा दे। अहलल बैत ए बैत वालों ए घर वालों अल्लाह तुमसे चाहता है कि पाकी तुम्हें दे दे और नजासत तुमसे दूर फरमा दे। अल्लाह ताला खूब खूब तुम्हें पाक और सुथरा फरमा दे। रब ताला ने कुरान अजीम में ये आयत करीमा नाजिल फरमाई। ये आयत करीमा हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन के लिए है। अल्लाह के हबीब से जब सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह अहले बैत किसे कहते हैं, आपके अहले बैत कौन लोग हैं? तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं अली, फातिमा, हसन, हुसैन अहलो बैती, ये सब के सब हमारे अहले बैत हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम मेरे अहले बैत को जानना चाहते हो तो देखो ये हसन हैं, ये हैं, ये हुसैन हैं, ये हैं, ये अली हैं, ये हैं, ये फातिमा हैं, ये हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने परवरिश आप सुन चुके कि हजरत अली की आपने की थी और आप अहले बैत में से हजरत अली को फरमा रहे हैं। जब आयत ततहीर नाजिल हुई अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर को लिया और लेने के बाद इन पांचों नुफूसे कुदसिया को उस चादर में लिया। सरकार की एक बीवी वहां मौजूद थी, वो भी चादर में आ गई। अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह मुझे भी अहले बैत में शामिल फरमा लीजिए। आकाए करीम फरमाते हैं इन्नके खैर अला खैर, तुम खैर पर हो, भलाई पर हो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे, आगे बढ़े अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे भी अहले बैत में शामिल फरमा लीजिए। आकाए करीम ने उन्हें भी फजीलत देते हुए फरमाया तुम भी उसी में से हो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको सरफराज नहीं कर रहे हैं? आइए जरा देखिए, उलमा का तबका बयान फरमा रहा है कि तमाम उम्महातुल मोमिनीन और हजरत अली, हजरत हसन, हजरत इमाम हुसैन ये सब के सब अहले बैत हैं, मगर मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन का अक्सर तबका इस तरफ गया है कि अहले बैत यही पांचों नुफूसे कुदसिया हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को कहां कहां साबित किया, जरा गौर फरमाइए। नजरान के ईसाई आए और नजरान के ईसाइयों ने अल्लाह के रसूल से सवाल किया मोहम्मद क्या आप ये बताते हैं कि ईसा
بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو القا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بلا باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بلا باپ کے پیدا ہو؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت آدم تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، عیسائی لاجواب ہو گئے۔ ایک بات اور بتاتا چلوں پیارے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے اپنی ماں کی گود میں آئے اور اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ آج کچھ لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں جملہ بدلو ورنہ ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ نبی کو 40 سال کے بعد نبوت کے اعلان کا حکم ملتا ہے، نبوت نہیں ملتی ہے، بلکہ نبوت کا تعلق تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تب میں نبی تھا، نہ یہ کائنات تھی تب میں نبی تھا، کچھ نہیں تھا تب میں نبی تھا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کے بعد اعلان نبوت کا حکم ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کے تعلق سے یہ جواب سننے کے بعد عیسائی لاجواب ہو گئے۔ عیسائیوں نے کہا محمد، آپ نے فرمایا ہاں، کہا ہم مباہلہ آپ سے کریں گے۔ مباہلہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ دونوں جانب سے لوگ ایک دوسرے پر بد دعا کریں اور دعا فوراً اثر کر جائے گی، مباہلہ اس کو کہتے ہیں۔ چنانچہ مباہلہ کافر اور مومن میں ہوتا ہے، مباہلہ کافر اور منافق میں بھی ہوتا ہے، مباہلہ کافر مباہلہ مومن اور مرتد میں ہوتا ہے، مباہلہ مشرک اور مومن میں ہوتا ہے، مباہلہ مومن سے نہیں ہوتا ہے، مومن اور کافر میں مباہلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو ٹھیک ہے مجھے یہ منظور ہے۔ اللہ نے آیتیں نازل فرما دی، محبوب یہ سب مباہلہ کی دعوت تمہیں دیتے ہیں، یعنی تم بھی بد دعا کرو وہ بھی بد دعا کریں تو ٹھیک ہے محبوب، تم اپنے اولادوں کو بلا لو، محبوب تم اپنے گھر والوں کو لے لو اور یہ بھی اپنے خاندان اور گھر والوں کو لے کر کے آئے میدان میں۔ اللہ کے حبیب نے تاریخ متعین فرما دی، میدان طے ہو گیا۔ اللہ کے حبیب جب نکلے تو ارشاد فرماتے ہیں علی تم آ جاؤ، فاطمہ تم آ جاؤ، حسن تم آ جاؤ، حسین تم آ جاؤ۔ حضرت امام حسن و حسین علی اور فاطمہ کو لے کر کے میرے آقا چلے۔ آقا کریم فرماتے ہیں حسن تم ہماری داہنی جانب ہو جاؤ، حسین تم ہماری بائیں جانب ہو جاؤ، اور آپ فرماتے ہیں فاطمہ تم میرے پیچھے ہو جاؤ، علی تم فاطمہ کے پیچھے ہو جاؤ۔ ذرا خاتون جنات فاطمہ زہرا کے نقش قدم کا حجاب ملاحظہ فرمائیے، حضرت خاتون جنت کے قدم کا نشان بھی نہ ظاہر ہونے پائے، وہ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا ہیں۔ مولا کائنات جب میدان میں پہنچے ان نفوس قدسیہ کو لے کر کے، تب تک تمام پادری آئے اور عیسائی آئے، جو ان میں سب سے بڑا ان کا پادری تھا اس نے کہا سنو تم لوگ ان سے مباہلہ مت کرو۔ کہا کیوں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ نبی دعا کر دیں گے اور یہ لوگ آمین کہہ دیں گے تو پوری دنیا میں کوئی عیسائی نہیں باقی بچے گا، سب لوگ ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں دیکھ رہا ہوں ایسے چہروں کو، ایسی پیشانیوں کو، کس طرح نور والے وہ چہرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں ان پر بد دعا کروں گا دعائے ہلاکت ان کے لیے تو تم سب آمین کہنا۔ نبی کونین ہاتھ اٹھانے والے تھے، یہ تب تک پادریوں نے کہا اے محمد ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ نجران کے عیسائی جزیہ دے کر کے صلح کر لیتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر عیسائی مجھ سے مباہلہ کر لیتے اور یہ میرے حسن حسین فاطمہ علی میری دعا پر آمین کہہ دیتے تو یہ فوراً کے فوراً سارے نجران کے عیسائی سور اور بندر ہو جاتے اور سال بھر کے اندر اندر پھر دنیا میں کوئی عیسائی بچتا نہیں۔ کیا بات! ان پر بالکل عذاب قریب آ چکا تھا، ان پر عذاب نازل ہونے والا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی اجابت بھی ملاحظہ فرمائیے، اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دعا بن دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جس کے لیے آمین کہہ دیں اور نبی دعائے ہلاکت فرما دیں وہ ہلاک ہو جائے گا. اپنے نبی کی بھی فضیلت ملاحظہ فرماتے چلیے اور حضرت علی کی بھی برکت ملاحظہ فرماتے چلیے. حضرت فاطمہ حضرت امام حسن و حسین کو بھی دیکھتے ہوئے چلیے. یہ مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت علی کو کہاں کہاں دیکھو گے. حضرت مولائے کائنات خلیفۃ المسلمین ہیں. حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر ہیں. حضرت امیر معاویہ نے اور دوسرے صحابہ نے حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ علی ہم تم سے قصاص عثمان چاہتے ہیں, یعنی حضرت عثمان غنی کو جن لوگوں نے شہید کیا انہیں قتل کیا جائے, ان کو ہم آپ کے ذریعہ سے چاہتے ہیں کہ بدلہ لیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعین نہیں کر پا رہے تھے کہ کس نے قتل کیا حضرت عثمان غنی کو. چنانچہ آپ نے محمد بن ابو بکر کو بلایا اور بلانے کے بعد بتایا, پوچھا آپ نے کہ صحیح بتاؤ عثمان کو کس نے قتل کیا ہے. تو حضرت محمد بن ابو بکر کہتے ہیں امیر المومنین معاملہ ایسا ہوا کہ جب میں مکان کے اندر داخل ہوا اور حضرت عثمان غنی کی داڑھی میں نے پکڑی اور انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے باپ ہوتے تو کیا تم اپنے باپ کے سامنے یہ حرکت کر سکتے تھے. تو مجھ کو اتنا ڈر لگا کہ میں نے چھوڑ دیا ان کی داڑھی اور اس کے بعد شور ہوا, میں ہٹ گیا. اب میری نگاہ فیصلہ نہ کر سکی کہ کس کی تلوار حضرت عثمان کے گردن پر پڑی ہے اور آپ کے اوپر کس کا حملہ پہلے ہوا. محمد بن ابو بکر یہ بیان دے کر کے کہتے ہیں اب میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور رو رو کر کے رب کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں. اے امیر المومنین میں بہت نادم ہوں. حضرت محمد بن ابو بکر الگ کر دیے گئے. اب پتہ لگایا جانے لگا, بعد میں ان لوگوں کو قتل کیا گیا, انہیں سزا دی گئی. یہ بات نہیں کہ قاتلان عثمان کو سزا نہیں دی گئی. حضرت عثمان غنی کے تعلق سے حضرت امیر معاویہ نے خروج کر دیا اپنے اصحاب کو لے کر کے کہ ان کا بدلہ کیوں نہیں لیا جا رہا ہے. مولا کائنات کو جب اطلاع ملی تو حکومت اور عمارت کی حفاظت کی بنیاد پر حضرت مولا کائنات بھی میدان میں اپنے اصحاب کو لے کر کے نکل پڑے. صحابہ کے اختلاف پر چیمی گوئی نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں میرے جتنے صحابہ ہیں سب کے سب جنتی ہیں. ہاں صحابیوں کے جو آپس میں اختلاف ہوئے ہیں ان کا اختلاف نفسانی طور پر نہیں تھا بلکہ اجتہادی طور پر تھا اور اجتہادی طور پر بھی انہیں ثواب دیا جائے گا. اجتہادی طور پر بھی وہ ثواب کے مستحق ہیں. چنانچہ حضرت مولا کائنات بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر کے نکلے اور حضرت امیر معاویہ بھی نکلے. حضرت امیر معاویہ جب میدان میں آئے اور مولا کائنات آئے, دونوں فوجوں میں جنگ ہوتی ہے. یہ پہلی لڑائی ہے کہ دونوں طرف سے مسلمان ہیں, دونوں طرف سے کلمہ پڑھنے والے ہیں, دونوں طرف سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں, دونوں طرف سے صحابہ ہیں, دونوں طرف سے تابعین ہیں اور اجلے صحابہ کرام موجود ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اس میں, لیکن حضرت ابو ہریرہ جب جنگ ہوتی تھی تو آپ الگ ہو جایا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ سے لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ جب جنگ ہونے لگتی ہے تو آپ الگ کیوں ہو جایا کرتے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دیکھو دونوں جانب سے مسلمان ہیں. تو کہتے ہیں کہ آپ تو نماز علی کے پیچھے پڑھتے ہیں اور کھانا امیر معاویہ کے دسترخوان پر کھاتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ہاں نماز علی کی اچھی ہے اس لیے نماز ان کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں اور دسترخوان امیر معاویہ کا بڑھیا ہے. دونوں طرف سے مسلمان آپس میں لڑنے لگتے ہیں تو میں الگ ہو جاتا ہوں. نبی نے ارشاد فرمایا ہے من سکتا فسلما ومن سلما فنجا, جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا, سلامت رہا. اس لیے میں الگ ہو جایا کرتا ہوں. مولا کائنات اور حضرت امیر معاویہ میں بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی. اتنی سخت لڑائی ہوئی تھی پیارے کہ 90,000 مسلمان جان بین کے شہید ہو گئے. اللہ اکبر. اب آپ ذرا اندازہ لگاؤ کہ 90,000 مسلمان جان بین کے شہید ہوئے. بڑے بڑے صحابی اس میں شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے. حضرت امیر معاویہ نے دیکھا کہ اگر جنگ کا نقشہ یہی رہا تو نہ جانے کتنے اور شہید ہو جائیں گے. فوراً آپ نے ملاحظہ کیا کہ علی کی فوج غالب آ رہی ہے. حضرت امیر معاویہ نے اپنے فوجیوں کو اشارہ فرمایا کہ قرآن نیزہ پر بلند کرو. قرآن بلند کیا گیا. جیسے میدان جنگ میں قرآن اوپر اٹھایا گیا تب تک دونوں طرف کے لوگ جو جنگ کر رہے تھے اپنی اپنی تلواروں کو
نیچے کر لیتے ہیں اور پھر کوئی تلوار نہیں اٹھاتا ہے. پھر یہ تمام پایا کہ آپس میں مصالحت ہو جائے. چنانچہ مولائے کائنات بھی صلح پر راضی ہو گئے اور حضرت امیر معاویہ بھی صلح پر راضی ہو گئے. آپ ذرا تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے چلیے. جان بین کی فوجیں لڑ رہی ہیں لیکن نہ حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی نے گالی دیا تھا نہ حضرت علی نے امیر معاویہ کو گالی دی تھی، بلکہ امیر معاویہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی نگاہ میں علی کا مرتبہ کیا ہے تو حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ علی جس گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اس گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو دھول ہوتی ہے امیر معاویہ اپنے آپ کو وہ بھی نہیں سمجھ رہا ہے. حضرت امیر معاویہ نے جواب دیا تھا. اتنی محبت تھی حضرت امیر معاویہ کو. ایسی بات نہیں ہے مگر یہ اجتہادی اختلاف ہے اور اجتہادی اختلاف میں دونوں کے لیے حق ہے کہ دونوں اپنے اپنے اجتہاد پر کوشش کریں کہ کس کا اجتہاد بلند ہوتا ہے اور کس کی طرف حق کا معاملہ ظاہر ہوتا ہے. حضرت علی حضرت امیر معاویہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو. حضرت علی تو داماد رسول ہے، کیا علی سے ان کو محبت نہیں ہے؟ حضرت علی کے بارے میں تو سرکار نے فرمایا کہ میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہیں. حضرت امیر معاویہ کا جب وصال ہونے لگا تھا تو آپ نے وصیت کی تھی کہ سنو، اللہ کے حبیب کے ناخن شریف میرے پاس ہیں اور سرکار کے مبارک بال میرے پاس ہیں اور سرکار نے مجھ کو اپنا ایک تہبند شریف دیا تھا، اسی میں مجھ کو دفن کرنا اور میری آنکھوں پر سرکار کے منہ مبارک کو رکھ دینا، میرے ہونٹوں پر سرکار کے ناخن شریف کو رکھ دینا اور پھر قبر میں ارحم الراحمین کے سپرد مجھے کر دینا. امیر معاویہ کو سرکار سے لگے ہوئے لباس سے اتنی محبت ہے تو کیا علی سے محبت نہیں ہے؟ ہے حضرت علی سے محبت. ایسی بات نہیں ہے. اجتہادی اختلاف کو عداوت نہیں کہہ سکتے ہو، اجتہادی اختلاف کو دشمنی نہیں کہہ سکتے ہو، اجتہادی اختلاف کو بغاوت نہیں کہہ سکتے ہو، اجتہادی اختلاف کو ایک دوسرے کا دوسرا دشمن نہیں گردانا جاتا ہے. ذرا نوعیت سمجھو اگر پڑھے لکھے تو. اجتہادی اختلاف کسے کہتے ہیں؟ آؤ ذرا دیکھو. مولا کائنات فرماتے ہیں میں بھی صلح کے لیے تیار ہوں. حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں میں بھی صلح کے لیے تیار ہوں. اب جان بین سے صلح کی بات آئی تو صلح کیسے ہو یہ طے پایا کہ اس میں حضرت عمرو بن عاص صحابی رسول ہیں اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان دونوں صحابیوں کو فیصل متعین کیا گیا کہ یہ دونوں جو فیصلہ کر دیں گے وہ فیصلہ ہم کو منظور ہے. اب سارے لوگ بیٹھ گئے، صلح کی بات ہونے لگی. حضرت عمرو بن عاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ دونوں فیصل متعین کیے گئے. تب تک ایک جماعت اٹھ کر کے نکل پڑی اور اس نے کہا لا حکم الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کو فیصل نہیں مانتے ہیں. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں کو گالی دیتی ہوئی جماعت بھاگ جاتی ہے. اسی جماعت کو خارجی کہا جاتا ہے. اسی جماعت کے فکر و اعتقاد کو پنپاتے اور ایک دوسرے کو بدلتے آج جو نظریہ قائم ہے وہی نظریہ وہابیوں کا ہے، وہی دیوبندیوں کا ہے، وہی نظریہ جماعت اسلامی والوں کا ہے، وہی نظریہ تبلیغی جماعت والوں کا ہے. آج تاریخ آپ کے سامنے الٹ رہا ہوں. اگر تاریخ کا ایک حوالہ بھی غلط ثابت ہو جائے تو جو چور کی سزا وہ غلام محی الدین سبحانی کی، اور اگر تاریخ صحیح بیان کر رہا ہوں تو تم حق پر غور کرو اور حق کی طرف آ جاؤ. آؤ دیکھو ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے. اس جماعت نے کہا کہ ہر معاملے پر ہم حضرت علی ہی کو ترجیح دیں گے، ہم حضرت علی سے افضل کسی کو نہیں مانتے ہیں، ہم انہی کو مانیں گے. اس جماعت کو شیعان علی کہا گیا. اب آئیے اور آگے بڑھیے. ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے جس جماعت نے کہا کہ جب یہ دونوں فیصلہ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ دونوں صحابی جو فیصلہ دونوں کے حق میں کر دیں گے ہم سب کو بھی منظور ہے. وہی جماعت بیچ کی جماعت کہی گئی ہے اور اسی جماعت کا نظریہ ہے جس جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے. یہی وہ جماعت ہے. تاریخ کا یہ حوالہ نوٹ کرو اور سمجھو جماعتیں کہاں سے بنی ہیں اور اختلاف کہاں سے شروع ہوا ہے. چنانچہ یہ خارجی لوگ جب نکل کر کے بھاگے تو حضرت امیر معاویہ کی بغاوت کیا، حضرت علی کی بھی بغاوت کیا. حضرت علی کو خارجیوں کے مقابلے میں جنگ کرنی پڑی اور بڑی بھیانک جنگ ہوئی. خارجیوں کو تہ تیغ کیا گیا. لیکن آئیے اب ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں جب یہ مصالحت ہو گئی اور دونوں طرف سے اختلاف ختم ہوا، امیر معاویہ شام کے گورنر بن کر کے چلے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تسلیم کر لیے گئے ہر طور
پیغمبروں سے. اب آپ امیر المومنین ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں. اسی میں ایک عبد الرحمن خارجی تھا, عبد الرحمن ابن ملجم. یہ بہت بڑا خارجی تھا, اور برق نامی ایک خارجی یہ تھا, اور ایک خارجی اور تھا. یہ تینوں خارجی اکٹھا ہوئے, اور اکٹھا ہونے پر ان تینوں نے کہا ایک کام کیا جائے کہ 3 آدمیوں کو قتل کر دیا جائے, ابھی سارا فتنہ ختم ہو جائے. کہا کس کو قتل کیا جائے؟ تو برق نے کہا کہ میں عمرو ابن عاص کو قتل کروں گا, اور ایک دوسرے نے کہا میں امیر معاویہ کو قتل کروں گا, اور عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا میں علی ابن ابی طالب کو قتل کروں گا. یہ تینوں ظالم قتل کا پلان بنا کر کے اپنے اپنے مقام پر روانہ ہو گئے. ایک تو شام چلا گیا, ایک تو مدینہ چلا آیا, اور دوسرا عراق حضرت کوفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا. عبد الرحمن ابن ملجم, رمضان شریف کا مہینہ ہے. حضرت علی کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا طور طریقہ یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب آپ بیدار ہوتے تھے تو سارے لوگوں کو آپ جگاتے ہوئے چلے جاتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیدار کرتے ہوئے سارے لوگوں کو جا رہے ہیں. لیکن آج جب حضرت علی اٹھے تو خلاف معمول اٹھے. حضرت علی اپنے بیٹے حضرت امام حسن سے فرماتے ہیں کہ بیٹا سنو, آج میری قسمت جاگ گئی. آپ عرض کرتے ہیں ابا حضور کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں بیٹا ابھی ابھی میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, آپ کی امت نے مجھے بہت پریشان کر ڈالا ہے. آقا فرماتے ہیں تو ظالموں کے لیے تم دعائے ہلاکت کرو. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, اب مجھے آپ اپنے قریب بلا لیجئے. تب تک میری آنکھ کھل گئی. مولا کائنات اس خواب کو بیان کرنے کے بعد بیان کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اب دنیا میں میں چند دن کے لیے ہوں. چنانچہ اسی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو کر کے جامع مسجد کی طرف کوفہ میں جا رہے ہیں. آپ جیسے ہی اندر پہنچے, یہ لگا ہوا تھا عبد الرحمن ابن ملجم, خنجر لے کر کے اس نے حضرت علی پر وار کرنا شروع کیا. شور ہوا, حضرت علی کا یہ قاتل پکڑا گیا. حضرت علی کو کافی زخم لگ گیا تھا. نماز حضرت امام حسن نے پڑھائی, اور نماز پڑھانے کے بعد جب واپس آئے قاتل لایا گیا. حضرت مولا کائنات کو پانی دیا گیا. حضرت مولا کائنات پانی پیتے ہیں, جسم کے خون کا بہت سا حصہ بہ گیا ہے. حضرت مولا کائنات نے پانی پینے کے بعد کہا میرے قاتل کو پانی دے دو. جب عبد الرحمن ابن ملجم کی طرف پانی پیش کیا گیا تو اس ظالم نے پانی پینے سے انکار کر دیا, اس کی قسمت میں نہیں تھا. ذرا علی کائنات کو ملاحظہ کرو کہ قاتل کو پانی پیش کر رہے ہیں جنہی کے لاڈلے کو کربلا کے میدان میں ظالموں نے پانی نہیں دیا, جن کے بچوں کو ایک ایک قطرہ پانی کے لیے ترس آیا تھا. ان کے باپ کا رویہ ہے کہ اپنے قاتل کو پانی دے رہے ہیں. دنیا میں اخلاق و مروت کی مثال اس طرح سے کون پیش کرے گا جس طرح سے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں افسوس ہے اس پر, اگر یہ میرا جھوٹا پانی پی لیتا تو میرا قاتل ہونے کے باوجود بھی یہ بخش دیا جاتا. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا. ذرا علی کائنات کے جھوٹے کی برکت ملاحظہ فرماؤ. وہ فرماتے ہیں میرے منہ کا لگا ہوا پانی اگر اس کے حلق کے اندر چلا جاتا تو میرا قاتل ہے, مگر اس کے باوجود بھی رب تعالیٰ اسے بخش دیتا. حضرت علی کی وہ فضیلت ہے, حضرت علی کا وہ وقار ہے, حضرت علی کا وہ مرتبہ ہے. حضرت علی کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقار دیکھتے چلیے. مولا کائنات اس کے باوجود 3 دن تک حیات ظاہری سے تھے. مولا کائنات کا وصال شریف ہوا, شہادت ہوئی, اور جب مولا کائنات کی شہادت ہو گئی تو آپ کو دفن کہاں کیا گیا؟ چونکہ خارجیوں کا معاملہ بہت بڑا ہوا تھا تو اس میں علماء کا اور مورخین کا اختلاف ہو گیا ہے کہ حضرت علی کو دفن کہاں کیا گیا. کچھ لوگوں نے تو کہا کہ کوفہ کے جامع مسجد کے کنارے دفن کیا گیا, اور کچھ لوگوں نے کہا مشہد میں دفن کیا گیا. کچھ لوگوں نے بتایا نجف میں دفن کیا گیا. اور نجف کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تیار کر کے ایک اونٹ پر رکھا گیا کہ اچانک وہ اونٹ بھاگا, اس کا پیچھا لوگ نہیں کر پائے اور وہ غائب ہو گیا. کچھ روز کے بعد وہ اونٹ نجف میں ملا اور وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا. اللہ عالم بالثواب. چونکہ اس لیے یہ معاملہ چھپایا گیا تھا اور رات میں تجہیز و تکفین کا معاملہ عمل میں لایا جا رہا تھا کہ ایسا نہ ہو یہ ظالم خارجی حضرت علی کی قبر شریف جان جائیں تو جاننے کے بعد یہ جائیں اور قبر انور کو کھود کر کے آپ کی شان میں بے حرمتی کریں. اس بے حرمتی کے خوف کی بنیاد پر
آپ کی قبر شریف کو پوشیدہ رکھا گیا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن ابن ملجم کو قتل کیا. حضرت امام حسن کو اب لوگ کہنے لگے آپ کو ہم خلیفہ مانیں گے, آپ خلیفۃ المسلمین تسلیم کیے جائیں. حضرت امام حسن نے انکار کیا, نہیں, مجھ کو یہ بوجھ نہیں چاہیے اور میں اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن لوگوں نے کہا نہیں, اے ابن رسول اللہ, اب آپ جیسا فضیلت والا کون ہے, آپ جیسا عظمت والا کون رہ گیا ہے. چنانچہ حضرت امام حسن نے خلافت کو منظور فرما لیا. لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شام سے اختلاف کیا اور کہا کہ ہم اس کے مستحق ہیں, اب ہم کو امیر المومنین تسلیم کیا جائے. حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن میں بھی بات بڑھ گئی. نوبت یہاں تک پہنچ جاتی کہ جنگ ہوتی, خونریزی ہو جاتی اور بہت سارے لوگ شہید کیے جاتے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن کو گود میں سرکار نے لیا تھا اور لینے کے بعد ارشاد فرمایا تھا یہ میرا وہ بچہ ہے کہ جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرائے گا. اللہ اکبر. حضرت امام حسن اس سرکار کے فرمان کو اپنے ذہن میں لیے ہوئے ہیں. اب حضرت امام حسن جنگ کے لیے نہیں آمادہ ہو رہے ہیں. لوگوں نے بہت کہا حضور ہم آپ کے ساتھ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, ہم جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں, ہم آپ کے قدموں میں اپنے جان کی قربانی پیش کریں گے آپ کی عزت و حفاظت, نفس عزت کے لیے اور آپ کی امارت اور خلافت کی حفاظت کے لیے ہم خون کا ایک ایک قطرہ بہا دیں گے. حضرت امام حسن نے فرمایا نہیں, لیکن تیاری دونوں جانب سے ہو رہی تھی. حضرت امیر معاویہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بھی بڑی سنجیدگی سے غور کیا اور سوچا کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو بہت سارے مسلمان کام آ جائیں گے, نہ جانے کتنے صحابہ شہید ہو جائیں گے, پھر اسلام کا حال کیا ہوگا. تو حضرت امیر معاویہ نے ایک سادہ کاغذ اور ایک قاصد حضرت امام حسن کی بارگاہ میں بھیجا. سبحان اللہ. تاریخ کو کیوں نہیں بیان کرتے ہو الزام لگانے والوں, امیر معاویہ کو بھی برا بھلا نہ کہو, وہ صحابی رسول ہیں, وہ کاتب وحی ہیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معتمد صحابی ہیں. اللہ اکبر. اور اجلا صحاب میں سے حضرت امیر معاویہ ہیں. امیر معاویہ نے سادہ کاغذ حضرت امام حسن کی بارگاہ میں بھیجا اور آپ نے کہا کہ امام حسن جتنی شرطیں لکھ دیں ہم کو سب منظور ہے, ہم بھی جنگ کرنا نہیں چاہتے ہیں, ہم بھی اختلاف نہیں چاہتے ہیں. اب کیوں حضرت امیر معاویہ کو مجرم قرار دے رہے ہو؟ اب ذرا دیکھو, حضرت امام حسن کے تعلق سے جب انہوں نے کاغذ بھیج دیا کہ وہ جو کہہ دیں گے, جو لکھ دیں گے ہمیں سب منظور ہے. امام حسن اگر اس پر یہ لکھ دیتے کہ امیر معاویہ آپ جو ہے خلافت کے حقدار نہیں ہیں تو حضرت امیر معاویہ کو ماننا پڑتا, اس لیے کہ انہوں نے لکھ کر کے انہوں نے سادہ کاغذ بھیجا تھا. حضرت امام حسن نے سادہ کاغذ کو لیا اور اس پر 14 شرطیں حضرت امام حسن نے لکھی اور ساری شرطوں کو حضرت امیر معاویہ نے منظور فرما لیا. اختلاف ختم ہوا. 6 مہینہ خلیفہ رہنے کے بعد حضرت امام حسن نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو سونپ دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. معاویہ نے اطلاع بھیجی حضرت امام حسن کی بارگاہ میں کہ آپ کے بھائی حسین بیعت نہیں کر رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ سے جب یہ اطلاع ملی تو حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ آپ کوئی تعرض نہ کریں, وہ بھی بیعت کر لیں گے. کچھ دن کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کر لیا اور آپ نے کوئی تعرض نہیں کیا. ان شرطوں میں سے ایک شرط البتہ یہ تھی بے شک کہ آپ کے بعد خلافت ہمارے پاس آنی چاہیے, ہم جس کو مناسب سمجھیں گے اور تمام صحابہ تابعین اس کو خلیفہ بنائیں گے. یہ شرط اس میں تھی. حضرت امیر معاویہ نے ساری شرطوں کو منظور کیا. حضرت امام حسن خلافت سے دستبردار ہوئے. 6 مہینہ آپ کو خلیفہ بنے ہوا تھا. یہ بھی میرے سرکار کی پیشین گوئی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی اور 30 سال کے بعد امارت آ جائے گی, یعنی سلطنت ہوگی. جب حضرت امام حسن کو خلیفہ بنے 6 مہینہ پورا ہوا تو سرکار کو لے کر کے حضرت امام حسن کی مدت خلافت تک 30 سال پورے ہو گئے. نبی کونین نے جو ارشاد فرمایا تھا اس ارشاد پر معاملہ آ کر کے رک جاتا ہے اور اسلامی سلطنت کے پہلے بادشاہ, پہلے امیر حضرت امیر معاویہ منتخب ہوئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ کو پہلا اسلامی بادشاہوں کا بادشاہ کہا گیا, پہلا امیر ان کو کہا گیا. لیکن بڑے مدبر تھے حضرت امیر معاویہ, بڑے سیاسی تھے حضرت امیر معاویہ.
حضرت امیر معاویہ کے دور میں بڑی جنگیں لڑی گئیں، بہت فتوحات ہوئی. حضرت امیر معاویہ ہی کا دور ہے کہ پہلی جنگ قسطنطنیہ کی لڑی گئی. سب سے پہلا لشکر آپ نے ہی قسطنطنیہ میں بھیجا تھا. کچھ لوگ ظالم ہیں اور نہ جانے کس طرح سے تاریخیں پڑھتے ہیں، وہ کہہ دیا کرتے ہیں معاذ اللہ کہ حضرت امیر معاویہ نے جب پہلا لشکر بھیجا تھا قسطنطنیہ پر تو اس میں یزید بھی شامل تھا، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قسطنطنیہ پر اول جیش یعنی پہلا لشکر جو ہوگا وہ مغفور ہے، بخشا بخشایا ہے. بے شک، سبحان اللہ. اس پر بہت سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر اتنی بات میں ضرور عرض کروں گا کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث شریف کا لفظ ہے مغفور لہم، وہ سب بخشے بخشائے ہیں. سب سے پہلی بات تو پہلا لشکر جب قسطنطنیہ کی طرف گیا ہے تو اس میں یزید تھا ہی نہیں، اس کی عمر 4 سال کی بتائی جاتی ہے. اور دوسرے لشکروں میں اگر وہ تھا تو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مومن کے لیے بخشش کی بشارت دی ہے. یہ بات نہیں ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز پڑھے گا وہ بھی بخشا جائے گا. نبی فرماتے ہیں جو روزہ رکھے گا وہ بھی بخشا جائے گا. نبی کونین فرماتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرے گا وہ بھی بخشا جائے گا. جو سورہ یاسین پڑھ لے گا وہ بھی بخشا جائے گا. سرکار یہ بھی تو ساری باتیں ارشاد فرما رہے ہیں. پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی گناہ کرے تو کیا گناہ کا سزا نہیں پائے گا؟ اگر کوئی جرم کرے تو کیا جرم کا سزا نہیں پائے گا؟ یزید مجرم ہے، یزید فاسق ہے، یزید ظالم ہے، اس نے جرم کیا ہے، جرم کی سزا اسے ضرور ملے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے خامخواہ اس کی حمایت مت کیا کرو. حضرت امام حسین کی عداوت میں معاذ اللہ بات چل رہی ہے. حضرت مولائے کائنات کی، مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. آپ کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ ہوئے. بات آئی ہے اہل بیت کے فضائل کی. اہل بیت بہت فضائل والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو سنو، اہل بیت کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے. کوئی بھی اہل بیت میں سے ہو زکوٰۃ نہیں لے سکتا. یہی وجہ ہے کہ سادات کرام جو ہوتے ہیں وہ سید جنہیں سادات کہا جاتا ہے، جو نجیب الطرفین ہیں، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاڈلی حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد، حضرت عباس کی اولاد، ہاشمی لوگ، حضرت حارث کی اولاد، اس طرح سے تخصیص کی گئی ہے کہ بنو ہاشم جو ہیں ان پر زکوٰۃ حرام ہے لینا، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے ہیں. یہ فضیلت ہے ان کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مال کا میل ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھجور لائی گئی زکوٰۃ کی. حضرت امام حسن تشریف فرما ہیں، آپ نے اٹھا کر کے اپنے ہاتھ سے ایک کھجور میں منہ ڈال لیا. سرکار کی نگاہ پڑی، آقا نے ارشاد فرمایا اگل دو، حسن اگلو. حضرت امام حسن نے اگل دیا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ مال کی میل ہے، یہ بنو ہاشم کے لیے نہیں ہے، یہ میری اولاد کے لیے نہیں ہے. اللہ اکبر، اتنی فضیلت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سارے لوگوں کے نسب منقطع ہو جائیں گے، سارے لوگوں کے سبب منقطع ہو جائیں گے، لیکن نہ میرا سبب منقطع ہوگا، نہ میرا نسب منقطع ہوگا. میرا نسب کام دے گا، میرا سبب کام دے گا. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا، سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کی شفاعت کروں گا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے. اسی وجہ سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ سادات میں سے اگر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن سے کوئی خطا ہو جائے شرعی تو ان کو اللہ تعالی مرنے سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا. اس طرح سے وہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے. یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کے لیے کرامت ہے، یہ ان کے لیے بزرگی ہے. مگر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ صاحب بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا سے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ سنو، اللہ تعالیٰ کے وہاں میں تمہیں عذاب سے بچا نہیں سکتا، لیکن میرے پیارے یہ بخاری شریف میں بات ہے. آقا کریم نے اس بات کو کب ارشاد فرمایا؟ میرے سرکار کے تعلق سے محدثین فرماتے ہیں
ہیں کہ آقا اس بات کو اس لیے اپنے خاندان والوں کے لیے فرما دے رہے ہیں کہ تاکہ خاندان والے سبب اور نسب کی بنیاد پر بے عمل نہ ہو جائیں، وہ عمل کریں، عمل نہ چھوڑیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خاتون جنت کے لیے آگے حضرت رسول کائنات نے ارشاد فرمایا یا فاطمہ اعملی اعملی، اے فاطمہ عمل کرو عمل کرو۔ حضرت خاتون جنت کو آپ عمل کے تعلق سے تاکید فرما رہے ہیں۔ میرے سرکار نے خاندان والوں کے لیے اور خصوصاً اپنی بیٹی کے لیے اس لیے اس طرح سے فرمایا کہ تاکہ بد عمل نہ ہونے پائیں یا بے عمل نہ ہونے پائیں اور سہارا کر کے عمل کو چھوڑ دیں تو امت کا فی حال کیا ہوگا۔ اس لیے میرے سرکار نے یہ ارشاد فرمایا۔ سرکار کے اس ارشاد کو تم مجبوری بیان کر رہے ہو، نہیں نہیں، یہ مجبوری نہیں ہے، یہ میرے سرکار کا اختیار ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا سبب اور میرا نسب منقطع نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کے دن میرا سبب میرا نسب کام آئے گا اور سب سے پہلے میں اہل بیت کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان درود اللہ۔ پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل بیت کی فضیلت کا حال یہ ہے پیارے، اس لیے اہل بیت کی شان میں کبھی بھی ذہن و فکر میں کوئی بات نہ آنے پائے، کبھی بھی گستاخی کا کوئی جملہ نہ نکلنے پائے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ سادات سے محبت کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اتنی سادات سے محبت فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی محبت کو دیکھ کر کے کچھ لوگوں نے آپ کو رافضی کہنا شروع کر دیا تھا۔ تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں اے لوگوں، اگر اہل بیت اطہار کی محبت ہی کا نام رافضی ہونا ہے تو چلو مجھے رافضی ہی کہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں اہل بیت اطہار کی محبت میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک نقطہ اور عرض کرتا چلوں حضرت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے آپ سنتے آئے ہیں کہ عہدہ قضا نہ قبول کرنے کی بنیاد پر آپ کو بادشاہ اسلام نے سزا دی تھی۔ پیارے یہ تو بات صحیح ہے، لیکن اس کے پیچھے جو راز پوشیدہ ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا سارے لوگوں سے کہ تم سب محمد بن حنفیہ کا ساتھ دو، محمد بن حنفیہ کا ساتھ دو، اور آپ نے فتویٰ صادر کر دیا تھا۔ جب یہ فتویٰ صادر ہوا تو اس وقت کے جو سلطان تھے، حکمراں تھے، ان کو یہ بات بہت کھٹک گئی تھی اور اسی رنجش کو لیے ہوئے تھے۔ حضرت امام اعظم کو جب عہدہ قضا دیا اور قبول نہیں فرمایا تو آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، آپ کو کوڑے لگائے گئے، آپ کو سخت سزا دی گئی ہے۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جن کو اہل بیت اطہار سے کتنی محبت ہے، بلکہ یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت امام جعفر صادق کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے تو حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا وہی حصہ تو کامیاب ہے جو حصہ میری زندگی کا حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں گزرا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ 2 سال تک حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہے اور فرماتے ہیں میری زندگی کا یہی حصہ کامیاب ہے اور میں اپنی زندگی کا یہی حصہ زندگی کا حصہ شمار کرتا ہوں جو حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں گزر گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ سبحانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ حضرت امام جعفر صادق سے کتنی محبت ہے امام اعظم ابو حنیفہ کو۔ تمام ائمہ کرام کی تاریخیں اٹھا کر پڑھو، سب کتنی محبت کر رہے ہیں اہل بیت اطہار سے۔ اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، جب سرکار آخری خطبہ دے رہے تھے حجۃ الوداع، میرے سرکار کا آخری حج تھا، عرفات کے میدان میں 1,24,000 کم و بیش صحابہ کا مجمع تھا۔ میرے سرکار اونٹنی پر سوار ہو کر جب خطبہ دینے لگے تو آقا کریم نے خطبہ کے درمیان بہت ساری باتوں کو بتایا تھا۔ آج حجۃ الوداع کا خطبہ ہی مسلمان سرکار نے جو دیا تھا اس کو سن لے اور پڑھ لے تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ اگر اس کی طبیعت میں کچھ بھی صلاحیت ہے، اس کی طبیعت میں کچھ بھی سلامتی ہے
تو گناہ کے قریب نہیں جائے گا. بے شک. میرے آقا نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا تھا میرے صحابہ میں تم سے چند باتوں کی ضمانت لینا چاہتا ہوں اور جنت کی ضمانت تمہیں دے رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان چند باتوں کی ضمانت آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں ان چند باتوں میں ضمانت یہ ہے کہ تم سب کو میں یہ تاکید کر رہا ہوں کسی یتیم کو ستانا نہیں, کسی یتیم بچے کا حق نہ مرنے پائے, عورتوں کے تعلق سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں. اے میرے صحابہ آقا کریم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ تم اپنی زبان کو فحش گوئی سے محفوظ رکھو. صحابہ نے اقرار کیا تھا یا رسول اللہ ہم اپنی زبان کو فحش گوئی سے محفوظ رکھیں گے. اسی موقع پر میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ترکتو فیکم میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. کتنی چیزوں کو؟ 2 چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں. نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کتاب اللہ و عطرتی, ایک چیز اللہ کی کتاب ہے اس کو چھوڑے جا رہا ہوں, اور دوسری چیز میری عطرت ہے اس کو چھوڑے جا رہا ہوں. دوسری حدیث میں ہے میرے آقا نے فرمایا وہ سنتی اور میری سنت, میں اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان دونوں جملوں پر غور فرمائیے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں, ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ان دونوں چیزوں میں پہلی چیز تو قرآن ہے اور دوسری چیز اہل بیت اطہار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن چھوڑے جا رہا ہوں. تم قرآن کو کسی حالت میں چھوڑنا نہیں, تم قرآن کو کسی حالت میں ترک نہ کرنا. آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں, قرآن پر آپ کا کس طرح سے عمل ہے؟ قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کی بات تو الگ ہے, تلاوت کرنا آپ نے چھوڑ دیا ہے. قرآن کے رموز کو سمجھنا تو الگ بات ہے, قرآن کو پڑھنا آپ نے چھوڑ دیا ہے. قرآن کی باریکیوں کو سمجھنا تو الگ بات ہے, قرآن کو ثواب کی نیت سے آپ دیکھنا بھی چھوڑ دیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی سے ایک یہودی نے کہا تھا کہ علی تمہاری داڑھی گھنی ہے اور میری داڑھی باریک ہے, میری داڑھی چھوٹی چھوٹی ہے, کیا ہماری اور تمہاری داڑھی کا بھی ذکر قرآن میں آیا ہے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں ہاں. اس نے کہا وہ کون سی آیت کریمہ ہے؟ تو حضرت علی نے آیت تلاوت فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جو اچھی زمین ہوتی ہے اس میں پودے اچھے اگتے ہیں اور زیادہ اگتے ہیں, اور جو خراب زمین ہوتی ہے اس میں پودے نہیں اگتے ہیں اور اگتے ہیں تو خراب پودے اگتے ہیں. دیکھ میری داڑھی زیادہ ہے, زمین اچھی ہے اس لیے بال زیادہ نکل رہے ہیں, اور تیری زمین اچھی نہیں ہے اس لیے بال کم نکلے ہوئے ہیں. وہ حضرت مولا کائنات ہیں جنہوں نے اپنی داڑھی اور یہودی کی داڑھی کا علم قرآن سے ثابت فرما دیا. قرآن میں ہے کچھ نہیں, اولین و آخرین کا علم قرآن ہے, سب کچھ قرآن میں ہے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تبیان لکل شیء, ہر شے کا واضح بیان قرآن میں ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر میری اونٹنی کی کیل الجھ جاتی ہے اور مجھے اسے تلاش کرنا ہو تو میں قرآن میں تلاش کرنا کرتا ہوں. قرآن میں کون سا علم نہیں ہے پیارے؟ آج سارے لوگوں نے یہ کہا کہ زمین چل رہی ہے, سارے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ زمین اپنی جگہ سے کھسکتی رہتی ہے, لیکن اسی زمین کے تعلق سے قرآن سے حوالہ دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا نہیں نہیں, زمین اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے. اور جب حوالہ طلب کیا گیا تو قرآن کا حوالہ آپ نے دیا. سارے لوگوں نے ریسرچ کرتے کرتے آج اس بات پر سب کو اتفاق کر لینا پڑا کہ زمین اپنی جگہ پر ٹھہری ہے. قرآن میں ہے کیا نہیں پیارے؟ جو قرآن میں تلاش ہو وہ سب کچھ قرآن میں ہے. آج جو مادیت ترقی کرتی چلی جا رہی ہے, کیا یہ ترقیاں قرآن میں نہیں دکھائی گئی ہیں؟ کیا یہ باتیں قرآن میں نہیں ہیں؟ قرآن میں جس جس چیز کو تم تلاشو خدا کی قسم ہر وہ چیزیں قرآن میں پائی جا رہی ہیں. آج ساری ترقیاں سورج کی شعاؤں کی بنیاد پر ہے, جو لہروں میں سورج کی شعائیں پکڑی جاتی ہیں اور سورج کی شعاؤں کی بنیاد پر ایک آواز دوسری جگہ پہنچائی جاتی ہے. نبی کونین پر جو قرآن نازل ہوا, سورج کی ساری خصوصیتیں قرآن میں بیان کی جا رہی ہیں, چاند کی خصوصیتیں قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے, ستاروں کی خصوصیتیں قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے. تو جن لوگوں نے قرآن پر غور و خوض کرنا شروع کیا وہ آج بھی ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں, اور تم ہو کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. قرآن لے کر کے چلو تب دیکھو قرآن کا فیصلہ, قرآن پڑھ کر کے دیکھو قرآن کا فائدہ,
قرآن دیکھ کر کے دیکھو، تب دیکھو قرآن کا فائدہ۔ قرآن کو آج آپ نے بھلا دیا ہے، قرآن سے صرف آپ اپنا طاق سجا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات اور عرض کرتا چلوں مسلمانوں، بہت غور سے سن لو، قرآن جہاں ہو اس جگہ کا ادب و احترام تو کیا کرو۔ آج تمہارے گھر میں قرآن ہوتا ہے، اسی گھر میں آپ کس طرح سے خرافات کر رہے ہو، اسی گھر میں ناچ ہو رہی ہے، اسی گھر میں ڈانس ہو رہا ہے، اسی گھر میں گانا ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم قرآن کا احترام سنو، تاریخ کا ایک حوالہ سامنے رکھ رہا ہوں۔ محمود غزنوی کو کون نہیں جانتا ہے؟ حضرت غازی مسعود بہرائچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ہیں حضرت محمود غزنوی، وہ محمود غزنوی جن کو بت شکن کہا گیا ہے، وہ محمود غزنوی جنہوں نے ہندوستان پر سومناتھ کے قلعہ پر 16 بار حملہ کیا تھا، اور 16 بار حملہ کرنے کے بعد جب ان کو کے بعد آپ کی تاریخ لکھی جائے گی اور آپ کی تاریخ کا ایک ایک ورق لوگ پڑھیں گے۔ اب اگر آپ محمود بت فروش بننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اختیار کر لیجئے، اور تاریخ میں شکن بننا چاہتے ہیں اختیار کر لیجئے۔ آپ کیا کہلانا چاہتے ہیں مورخ کی نگاہ میں؟ بت فروش کہنا چاہتے ہیں کہ بت شکن کہلوانا چاہتے ہیں؟ حضرت محمود غزنوی کو جوش پیدا ہوا، 12 برس بت کو سامنے نکل ناتھ کے قلعے کا بت سامنے نکالا گیا، اور یہ ہوا کہ اس بت کو توڑا جائے تو لوگوں نے کہا اے سلطان اس بت کو نہ توڑو، جتنے ہیرے جواہرات تم کو ضرورت ہوں ہم خزانے کا وہ پتہ بتا دیں گے کہ تمہاری نسل نسلن بعد نسلن خزانہ کھاتی رہے گی اور خزانہ کم نہیں ہوگا مگر یہ بت نہ توڑا جائے۔ تو ایک وقت یہ بھی آیا تھا کہ حضرت محمود غزنوی نے سوچا ٹھیک ہے یہ بت نہیں توڑا جائے گا، تمہیں دے دیا جائے گا۔ مشرکین نے جب مانگا، لیکن فوراً آپ نے کہا سنو، ہم جب تک اپنے بھانجے مسعود سے نہیں پوچھ لیں گے تب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے۔ جب سرکار غازی پاک حضرت مسعود بہرائچی کو آپ نے بلایا، اس وقت آپ کی عمر شریف 12 برس کی بتائی جا رہی ہے یا 14 برس کی بتائی جا رہی ہے۔ حضرت مسعود غازی جب حضرت محمود غزنوی کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ بیٹا کچھ مشرکین کہہ رہے ہیں کہ یہ بت یوں ہی ان کو دے دیا جائے، اس کے عوض میں وہ سونا چاندی ہیرے جواہرات دینے کے لیے تیار ہیں، تو کیا اس بات کو تم منظور کرتے ہو کہ توڑ دیا جائے؟ تب تک حضرت مسعود غازی نے کہا ماموں آپ کا مشورہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کے نہ رہنے کے بعد آپ کی تاریخ لکھی جائے گی اور آپ کی تاریخ کا ایک ایک ورق لوگ پڑھیں گے۔ اب اگر آپ محمود بت فروش بننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اختیار کر لیجئے، اور تاریخ میں آپ محمود بت شکن بننا چاہتے ہیں تو وہ بھی اختیار کر لیجئے۔ آپ کیا کہلانا چاہتے ہیں مورخ کی نگاہ میں؟ بت فروش کہنا چاہتے ہیں کہ بت شکن کہلوانا چاہتے ہیں؟ حضرت محمود غزنوی کو جوش پیدا ہوا اور اسی وقت آپ نے تلوار کو اٹھا کر کے مارا بت کی گردن پر، بت کو چکنا چور کر دیا۔ کہا میں محمود بت فروش بننا نہیں چاہتا ہوں، میں محمود بت شکن بننا چاہتا ہوں۔ حضرت محمود غزنوی وہ ہیں، یہی حضرت محمود غزنوی، ان کے ایک دوست نے دعوت لی، اور جب محمود غزنوی دعوت کھانے کے لیے اپنے دوست کے گھر گئے تو ذرا اندازہ لگاؤ کہ کوئی جب سلطان کی دعوت لے گا تو کتنا اہتمام ہوتا ہے، وزیر اعظم کی دعوت کی جائے تو کتنا اہتمام ہوتا ہے۔ آج سلطان محمود غزنوی کے ایک دوست نے ان کی تشریف لے گئے تو گھر کو سجا دیا ہے، سنوار دیا ہے، صاف شفاف کر دیا ہے۔ حضرت محمود غزنوی رات ٹھہرنا چاہتے ہیں، سارے لوگوں نے کھانا کھا لیا۔ دوست نے عرض کیا حضور آج زہ نصیب کی آپ میرے
گھر آ گئے ہیں، آج یہ گھر آپ کے لیے ہے، آج پوری رات آپ یہاں گزارا کیجئے۔ حضرت محمود غزنوی ایک کمرے میں لیٹنے کے لیے جب گئے تو نگاہ پڑ گئی کہ قرآن رکھا ہوا ہے۔ محمود غزنوی اٹھ کر کے بیٹھ گئے، سوچنے لگے قرآن رکھا رہے اور میں سوؤں، یہ تو بے ادبی ہے۔ اگر رب تعالیٰ نے قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لیا اے محمود میرا کلام رکھا ہوا تھا تو سو رہا تھا، تو میں جواب کیا دوں گا؟ اس لیے یہاں نہ سوؤں، لاؤ قرآن کو دوسرے کمرے میں کر دوں۔ تب تک حضرت محمود کے ذہن نے پھر فیصلہ دیا تم اپنے سونے کے لیے قرآن کو دوسرے کمرے میں کر رہے ہو۔ اگر رب تعالیٰ نے سوال کر دیا محمود تو اپنے آرام کرنے کے لیے میرے کلام کو اٹھا کر کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں کر دیا تھا، تو محمود تم جواب کیا دو گے؟ پھر حضرت محمود غزنوی سوچتے ہیں کہ لاؤ میں خود دوسرے کمرے میں چلا جاؤں جس میں قرآن نہیں ہے۔ تب تک پھر ان کے ذہن نے فیصلہ کیا محمود اگر رب تعالیٰ نے تجھ سے سوال کر دیا کہ محمود تو میرے قرآن کی وجہ سے سونے کے لیے کمرے سے نکل کر کے دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا، تو میں جواب کیا دوں گا؟ تب تک محمود کے ایمانی ذہن نے فیصلہ دیا محمود کیوں نہیں تم قرآن کی تلاوت کر لیتے ہو؟ محمود غزنوی اٹھے اور وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد رات بھر قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ جب محمود غزنوی کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا محمود اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت محمود فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بخش دیا۔ کہا کس نیکی سے تم بخشے گئے ہو؟ کہا اور نیکیوں کا ثواب تو ہمارے رب نے ہمیں دیا ہی ہے، مگر جو میں نے اپنے دوست کے گھر رات بھر قرآن کے ادب و احترام میں قرآن تلاوت کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کو قبول فرما لیا اور اسی صدقے میں میری بخشش ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا غور فرمائیے قرآن ہے یہ قرآن۔ کیا آپ کا بھی یہی ذہن و فکر ہے کہ قرآن پر ایسے عمل کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے؟ آپ کا ذہن و فکر تو یہ ہے کہ آپ جب دن بھر اپنے کاروبار سے فرصت پاتے ہیں تو آپ نہ جانے کس کس ماحول میں اپنے گھر کے اندر رہتے ہیں، آپ فیصلہ کیجئے۔ آپ حسینی بن رہے ہو اور گناہ کے ماحول میں رہو، امام حسین کی جنگ گناہ کے خلاف ہوئی ہے۔ امام علی مقام نے یہی ذہن و فکر کیا تھا، قرآن کسی حالت میں تم سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح کے وقت نوجوان بیٹا شہید ہوگا، تمام فوجی گھیرے ہوئے ہیں، تمام یزیدی تلواریں دکھا رہے ہیں، مگر امام علی مقام نے قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا اور قرآن پڑھتے رہے، قرآن پڑھنے کی تاکید فرماتے رہے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں ترکت فیکم کتاب اللہ و عطرتی، میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ کو اور اپنی عطرت کو، یعنی اپنے اہل بیت اطہار کو چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے تم دونوں کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور میرے آقا نے ایک بات اور ارشاد سبحان اللہ کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ مثل ستارے کے ہیں، تو ان میں سے تم جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سرکار نے سارے صحابہ کو ستارے سے تشبیہ دی ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت اطہار کا سفینت نوح کی کشتی کی طرح ہیں۔ اب ذرا آپ اندازہ لگاؤ، نبی کونین اپنے اہل بیت اطہار کو حضرت نوح کی کشتی کی طرح فرما رہے ہیں اور اپنے صحابہ کو ستارے کی طرح فرما رہے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے کشتی جب سمندر میں چلاتے ہیں تو آسمان پر ستاروں کو دیکھ کر کے ہی چلایا جاتا ہے کہ کس سمت کشتی کو لے جایا جائے، کنارہ کس طرح ہے۔ اگر ستاروں سے سمت متعین نہ ہو تو سمندر میں کشتی گھومتی رہے گی۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کشتی نوح پر سوار ہو جاؤ، یعنی میرے اہل بیت اطہار کو پکڑ لو اور میرے صحابہ کو مان لو تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے، تم راہ راست پر رہو گے۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں مانا علیہ و صحابی، راستہ وہی صحیح ہے جس پر میں ہوں، میرے صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان بات آ گئی تو بتا دو، اس حدیث کو سب پڑھتے ہیں، جتنے فرقے والے ہیں سب پڑھتے ہیں مانا علیہ و صحابی، بے شک، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ، ہر فرقہ دعویٰ کرتا ہے میں جنتی ہوں جنتی ہوں، لیکن اتنا
ठोस जवाब दूंगा प्यारे कि चीख पड़ेंगे। वाह वाह, बहुत शरीफ पढ़ लो तो जवाब दूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम सलातो व सलाम वाला अली व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन को जहन में रखिएगा। और सारे लोग इस हदीस को पढ़ते हैं और जन्नती होने का दावा करते हैं। मेरे आका ने जब इरशाद फरमाया सतफ्तरकु उम्मती अला सलासी व सबईना मिल्लतन कुल्लहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं अनकरीब मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। सरकार का फरमान है मेरी उम्मत 73 फिरकों में होगी। कुल्लहुम फिन्नार, सुभान अल्लाह। सबका सब जहन्नमी, क्या बात, सब जहन्नम में, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, वाह वाह, एक फिरका जन्नती होगा। इससे पता चला कि वो 72 दावा करेंगे कि हम उम्मते रसूलुल्लाह हैं, लेकिन सरकार फरमाते हैं सब जहन्नम में हैं, जहन्नमी हैं। सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह वो जन्नती फिरका होगा कौन सा? तब आका ने इरशाद फरमाया मा अना अलैहि व सहाबी, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं वो फिरका जन्नती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा आप जहन पर जोर दीजिए कि आज हर फिरका दावा करता है कि मैं जन्नती हूं और अहले सुन्नत व जमात फिरका भी दावा करता है मैं जन्नती हूं, मगर जो 72 दावा कर रहे हैं कि हम जन्नती हैं, जब जरूरत पड़ती है तो 72 एक स्टेज पर हो जाते हैं, एक जगह में हो जाते हैं, एक बोली इनकी हो जाती है, एक खाना इनका हो जाता है, एक रास्ता इनका हो जाता है, इसलिए कि आखिर में इन 72 को एक जगह रहना है और अहले सुन्नत व जमात इन 72 से दूर रहता है, हर स्टेज पर दूर रहता है, खाने में दूर रहता है, इत्तेफाक इत्तेहाद करने में इनसे दूर रहता है, चलने में इनसे दूर रहता है, लिबास में इनसे दूर रहता है, नमाज पढ़ने में इनसे दूर रहता है। तो पता चला कि 72 की जगह एक है, वो एक हो जाएंगे और एक जन्नती है, वो 72 से कभी नहीं मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही वजह है कि ये फिरका किसी से मिलता नहीं। बहुत खूब। ये बहुत दावत देते हैं कि इत्तेफाक व इत्तेहाद का मौका है, एक स्टेज पर चले आइए। मौलाना अब्दुल रहीम साहब आप भी यहां आ जाइए, कहते हैं नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, तुम बदमजहब हो। दूसरा कहता नहीं आ जाइए हमारे साथ, नहीं आऊंगा, सारे लोग मिल जाते हैं, मगर ये फिरका किसी से नहीं मिल रहा है। हक्कानियत की दलील है, इसका रास्ता दूसरा है, 72 का रास्ता दूसरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनको एक जगह जाना है तो एक हो जाते हैं और हमको उनसे अलग रहना है, इसलिए हम उनसे अलग रहते हैं। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जरा इल्जामी जवाब ही पर गौर फरमा लीजिए। हजरत इमाम हुसैन से ज्यादा दाई इत्तेहाद का कौन होगा? उनसे ज्यादा मुत्तहिद करने वाला कौम का कौन होगा? लेकिन उन्होंने क्या दावा किया था जब एक तरफ जोहर की जमात कायम हुई, इमाम अली मकाम अपने 72 नुफूस कुदसिया को लेकर के अलग जमात कायम फरमा रहे हैं, किल्लतो कसरत की बात हो रही है, उधर बहुत ज्यादा लोग जमात में हैं, मगर इमाम हुसैन और कोई हुसैनी उधर नहीं जा रहा है, इधर मुख्तसर जमात है, इसी जमात में नमाज पढ़ रहे हैं। करबला ही से फैसला हो गया था ये हुसैन है, हुसैन की नमाज है, और ये यजीदी है, ये यजीदियों की नमाज है। अब जिसको यजीदियों की तरफ जाना हो उधर चला जाए और जिसको हुसैन के कदमों में आना हो इधर चला आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सुभानी साहब किबला। तो फीकुम किताबुल्लाह व इतरती, मैं तुम में 2 चीजों को छोड़े जा रहा हूं, किताबुल्लाह और अहले बैत अतहार। यही वजह है प्यारे, जरा गौर फरमाइए कि अहले सुन्नत व जमात ही में औलियाए किराम हैं। बेशक। कि किसी और जमात में वली आप देखेंगे हैं? किसी जमात में वली
किसी जमात में कोई वली नहीं है, सारे औलिया अल्लाह अहले सुन्नत व जमात में हैं, इसलिए कि इरफान की बारिश मौलाए कायनात से चली है। तो जितने सादात हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सब उस बरसात से नहा गए हैं, और उनके सदक़े में जो उनके रास्ते पर चलने वाले मोमिनीन हैं वो भी उसी बरसात में नहा गए हैं। तरक्तु फीकुम किताबुल्लाह व इतरती, दो चीजें मैं तुम में छोड़े जा रहा हूं, ये किताबुल्लाह और दूसरे अपनी अहले बैत अतहार। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे आका की एक हदीस और है कि अलैकुम सुन्नती वो सुन्नतो खुलफाई राशिदीन, वाह वाह, बहुत खूब। तुम पर मेरी सुन्नत है और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम पर मेरी सुन्नत है और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत है। इसी बुनियाद पर आका का यह फरमान हमारे लिए काबिल अमल है कि असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, सहाबा मिसल सितारे के हैं, इनमें से जिसकी इख्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। बेशक, सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं कि सितारे आसमान वालों के लिए अमन हैं और मेरी अहले बैत अतहार जमीन वालों के लिए अमन है। सुभान अल्लाह। अहलो बैती अमानुन फिल अर्द, मेरी अहले बैत जमीन में अमान है, अमान। इनकी बुनियाद पर जमीन में अमान है, इनकी बुनियाद पर जमीन पर रहमत की बारिश हो रही है, इनकी बुनियाद पर जमीन पर सुकून है, इनकी बुनियाद पर जमीन पर भलाइयां हैं, इनकी बुनियाद पर जमीन पर रहने वालों के लिए चैन है, इत्मीनान है। अगर ये न होते तो जमीन वालों का अमन उठ जाता। नबी फरमाते हैं आसमान पर सितारे न हो तो आसमान का अमन उठ जाएगा, और अहले बैत अतहार जमीन पर न हो तो जमीन का अमन उठ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले बैत अतहार को कहां कहां देखोगे, इसलिए इनसे मोहब्बत लाजिम है, इनसे मुरव्वत लाजिम है, इनकी ताजीम वाजिब है। कभी भी सहनो फिक्र में इनके खिलाफ कोई भी ऐसा शोशा गोशा ना आने पाए कि जिससे शैतान को राह मिल जाए वरगलाने के लिए। अल्लाह अल्लाह, अहले बैत अतहार हजरत फातिमा, हजरत अली, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, दोनों को उंगली सरकार पकड़े हुए हैं। इरशाद फरमाते हैं ये दोनों मेरे बेटे हैं। सरकार ने फरमाया हर लोगों की नस्लें, नबियों की, अंबिया की, रसूलों की नस्लें उनके सुलबों में रखी हैं अल्लाह ताला ने, और मेरी नस्ल को मेरी बेटी फातिमा के शौहर अली के सुलब में रखा है। सबकी नस्लें उनसे चलती हैं और मेरी नस्ल अली से चलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर गौर करो और सोचो समझो। इंशाअल्लाह ताला हजरत खातून जन्नत के फजाइल और हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन के फजाइल कल बयान होंगे 8वीं तकरीर में। यह महफिल नूर जिंदाबाद, पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।